नईम ने तरकश से दूसरा तीर निकाला। तमाम लोग अपनी अपनी जगह छोड़कर उसके गिर्द जमा हो गए। उसका दूसरा तीर भी ऐन निशाने पर लगा। चारों तरफ से मरहबा मरहबा की सदा बुलंद हुई। नईम ने मजमा पर एक निगाह दौड़ाई और देखा कि तमाम लोगों की निगाहें इस पर अकीदत के फूल बरसा रही हैं। मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और नईम का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आपका नाम क्या है? मुझे नईम कहते हैं। नईम बिन अब्दुर्रहमान। तुम अब्दुल्लाह के भाई हो? हाँ। यहाँ कब आए? अभी अब्दुल्लाह से नहीं मिले? अभी नहीं। तुम्हारा भाई नेज़ाबाजी या शमशीर जनी की मशक कर रहा होगा। तुम तलवार चिल्लाना जानते हो? मैं बस्ती में सीखा करता था। तुम्हारी तीर अंदाजी देखकर मैं महसूस करता हूं कि तुम तलवार चलाने में भी काफी महारत हासिल कर चुके होगे। आज एक लड़के के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा। मुकाबले का लफ्ज सुनकर नईम की रगों में खून का दौर तेज हो गया। उसने पूछा, कितना बड़ा है वो? तुमसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं। अगर फुर्ती से काम लोगे तो इससे जीत जाना तुम्हारे लिए कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारी तलवार जरा भारी है, जरा भी बहुत ढीली है। मैं अभी उसका इंतजाम किए देता हूं। तुम घोड़े से उतरो। मोहम्मद बिन कासिम ने एक शख्स को अपनी जिरा, खुद और तलवार लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में नईम एक नई जिरा पहने और हाथ में एक हल्की सी तलवार लिए तमाशाइयों की सफ में खड़ा इब्न आमिर के शागिर्दों को तेगजनी की मशक करते देख रहा था। इसके सर पर यूनानी वज़ा के खुद ने इसका चेहरा थोड़ी तक छुपा रखा था, इसलिए इन लोगों के सवा जो उसकी तीर अंदाजी से मुतासिर होकर उसके साथ चले आए थे, किसी को ये मालूम न था कि ये कोई अजनबी है। इब्न आमिर तमाशाइयों के गिरोह से अलग मैदान में खड़ा अपने शागिर्दों को हिदायत दे रहा था। एक लड़के के मुकाबले के लिए यक के बाद दीगरे चंद लड़के मैदान में निकले, लेकिन इसके सामने किसी की पेश न चली। वो अपने हर नए मुकाबिल को किसी न किसी दांव में लाकर हार मनवा लेता। बिलाखिर इब्न आमिर ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और कहा, मोहम्मद, तुम तैयार नहीं हुए? मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर दबी जबान में इब्न आमिर से कुछ कहा। बिन आमिर मुस्कुराता हुआ नईम की तरफ आया और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, तुम अब्दुल्लाह के भाई हो? इस लड़के से मुकाबला करोगे? जी, मुझे इतनी ज्यादा मश्क नहीं, और फिर वो मुझसे बड़ा भी है। कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरा भाई कहाँ है? वो भी यहीं है। तुम्हें इससे मिलाएंगे। पहले इसके साथ मुकाबला करके दिखाओ। नईम झिझकता हुआ मैदान में आया। तमाशाई जो पहले खामोश खड़े थे एक दूसरे से बातें करने लगे। दो तलवारें आपस में टकराईं और उनकी झनकार आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। कुछ देर नईम का मद मुकाबिल इसे कम सुन समझकर फकत उसके वार रोकता रहा, लेकिन नईम ने अचानक पैंतरा बदला और इस कदर तेजी के साथ वार किया कि वो इस गैर मुतवक्के वार को बरवक्त न रोक सका और नईम की तलवार उसकी तलवार पर से फिसलती हुई इसके खुद से टकरा गई। तमाशाइयों ने तहसीन व आफरीन के नारे बुलंद किए। नईम के मद मुकाबिल के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। उसने गुस्से की हालत में चंद वार शिद्दत के साथ किए और नईम को पीछे धकेलना शुरू किया। चंद कदम पीछे हटने के बाद नईम का पांव डगमगाया और वो पीठ के बिल गिर पड़ा। नईम का मुकाबिल फातिहाना अंदाज में तलवार नीचे करके इसके दोबारा उठने का इंतजार करने लगा। नईम गुस्से की हालत में उठा और तेगजनी के तमाम उसूलों को नजरअंदाज करते हुए इंतहाई तुंदी और तेजी से इस पर वार करने लगा। नईम को सिपाहियाना रसूम से बाहर जाता देखकर इसने पूरी ताकत के साथ तलवार घुमाकर वार किया। नईम ने ये वार अपनी तलवार पर रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार उसके हाथ की गिरफ्त से निकलकर चंद कदम दूर जा गिरी। नईम परेशान सा होकर उधर उधर देखने लगा। मोहम्मद बिन कासिम और इब्न आमिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। इब्न आमिर ने एक हाथ अपने शागिर्द और दूसरा हाथ नईम के कंधे पर रखते हुए नईम से कहा, आओ अब तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलाएं। जी हाँ। कहाँ हैं वो? इब्न आमिर ने दूसरे लड़के का खुद उतारते हुए कहा। उधर देखो। नईम भाई भाई कहता हुआ अब्दुल्लाह से लिपट गया। अब्दुल्लाह को इंतहाई परेशानी की हालत में देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने नईम का खुद उतार दिया और कहा, अब्दुल्लाह, ये नईम है। काश ये मेरा भाई होता। साबरा के लाल इब्न आमिर जैसे मुशफिक उस्ताद के साया में एक गैर मामूली रफ्तार से रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी तरक्की कर रहे थे।
مکتب میں عبداللہ کا نام سب سے پہلے آتا، لیکن اکھاڑے میں نعیم سب سے اول رہتا۔ محمد بن قاسم کبھی کبھی اکھاڑے میں آتا اور نعیم کو بعض باتوں میں اس کی برتری کا اعتراف کرنا پڑتا۔ محمد بن قاسم کو تیغ زنی میں زیادہ مہارت تھی۔ نیزہ بازی میں دونوں ایک جیسے تھے، تیر اندازی میں نعیم سبقت لے جاتا۔ محمد بن قاسم بچپن ہی میں اپنے آپ کو ان خصائل کا مالک ثابت کر چکا تھا جو بعض لوگوں کو ہر ماحول میں ممتاز رکھتے ہیں۔ ابن عامر کہا کرتا تھا کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کے ساتھ محمد بن قاسم کی دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ بظاہر محمد بن قاسم کی نظروں میں وہ دونوں ایک جیسے تھے، لیکن عبداللہ خود اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ نعیم اس سے زیادہ قریب ہے۔ نعیم کو مکتب میں داخل ہوئے ابھی 8 مہینے گزر اتے کہ محمد بن قاسم فارغ التحصیل ہو کر فوج میں شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد مکتب میں نعیم کا ایک اور جوہر نمایاں ہونے لگا۔ اس مدرسے کے طلبہ ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی موضوع پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔ موضوع ابن عامر خود تجویز کرتے۔ نعیم نے بھی اپنے بھائی کی دیکھا دیکھی ایک مناظرے میں حصہ لیا، لیکن وہ پہلے مناظرے میں چند ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ کر گھبرا گیا اور کھسیانہ سا ہو کر منبر سے اتر آیا۔ لڑکوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ابن عامر نے اسے تسلی دی، لیکن وہ سارا دن مغموم رہا اور رات بھی کروٹیں بدلتے گزار دی۔ علی الصبح وہ بستر سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ دوپہر تک ایک کھجور کے سائے تلے بیٹھ کر اپنی تقریر رکھتا رہا۔ اگلے ہفتے اس نے پھر مناظرے میں حصہ لیا اور ایک پر جوش تقریر سے سامعین کو محو حیرت کر دیا۔ اس کے بعد اس کی جھجک جاتی رہی اور اب بے تکلفی سے ہر مناظرے میں حصہ لینے لگا۔ اکثر مناظروں میں عبداللہ اور نعیم دونوں شامل ہوتے۔ ایک بھائی ایک موضوع کے حق میں تقریر کرتا تو دوسرا اس کی مخالفت میں۔ شہر کے وہ لوگ جو اس کے جوہر دیکھ کر گرویدہ ہو چکے تھے، اس کی تقریروں میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ ابن عامر نعیم کی رگوں میں سپاہیانہ خون کی حرارت کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں ایک غیر معمولی مقرر کی صلاحیت بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہونہار شاگرد کے اس جوہر کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ چند تقریروں سے نہ صرف اپنے مدرسے کا بہترین مقرر سمجھا جانے لگا، بلکہ بصرہ کی گلیوں میں بھی اس کی جادو بیانی کے چرچے ہونے لگے۔ ابن عامر کے شاگردوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے بلند ارادوں کی تکمیل کے راستے میں بڑھاپا اور خرابی صحت بری طرح حائل ہو رہی تھی۔ اس نے والی بصرہ سے درخواست کی کہ مدرسہ میں ایک تجربہ کار استاد کی ضرورت ہے۔ والی بصرہ کو اس کام کے لیے سعید سے زیادہ جوان دنوں والی قبرص تھا اور کوئی آدمی موزوں نظر نہ آیا۔ حجاج نے دربار خلافت میں درخواست کی اور وہاں سے سعید کو فوراً بصرہ پہنچ جانے کا حکم صادر ہوا۔ نعیم اور عبداللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک نیا استاد آ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ وہ ان کا ماموں ہے۔ سعید قبرص کے ایک نو مسلم گھرانے کی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی سمیت پہلے صابرہ کے پاس پہنچا اور چند دن وہاں رہ کر بصرہ چلا آیا۔ مکتب میں آتے ہی اس نے پوری تندہی سے کام شروع کر دیا۔ اسے یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ اس کے بہترین شاگرد اس کے اپنے بھتیجے ہیں۔ بعد ازاں عبداللہ اپنی جماعت کے چند اور نوجوان طلبہ کے ساتھ فارغ التحصیل ہو گیا۔ جب ان طلبہ کو رخصت کرنے کا دن آیا تو ابن عامر نے حسب معمول الوداعی جلسہ منعقد کیا۔ والی بصرہ نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ طلبہ کو دربار خلافت کی طرف سے گھوڑے اور اسلحہ جات تقسیم کیے گئے۔ ابن عامر نے الوداعی خطبہ دیتے ہوئے کہا، نوجوانوں، اب تمہارا حوادث کی دنیا میں قدم رکھنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری محنت رائیگاں نہیں گئی۔ مجھے اس وقت ان تمام باتوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں جو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، فقط اپنے چند الفاظ ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ زندگی ایک مسلسل جہاد ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین فعل یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی محبت میں اپنی جان تک پیش کر دے۔ جب تک تمہارے دل اس مقدس جذبے سے سرشار رہیں گے، تمہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں روشن نظر آئیں گی۔ تم دنیا میں سر بلند و ممتاز رہو گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یاد رکھو، جب اس جذبے سے تم محروم ہو جاؤ گے تو دنیا میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور آخرت بھی تمہیں تاریک نظر آئے گی۔ کمزوری تمہارا دامن اس طرح پکڑ لے گی کہ تم ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکو گے،
کفر کی وہ طاقتیں جو مجاہدوں کے راستے میں ذروں سے بھی زیادہ ناپائیدار، تمہیں پتھر کی مضبوط چٹانیں دکھائی دیں گی۔ دنیا کی عیار قومیں تمہیں مغلوب کر لیں گی اور تم غلام بنا دیے جاؤ گے اور استبدادی نظام کے ایک ایسے طلسم میں جکڑ دیے جاؤ گے کہ تمہارے لیے اس سے نجات پانا ناممکن ہو جائے گا۔ تم اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرو گے، لیکن تم اسلام سے کوسوں دور ہوگے۔ یاد رکھو، صداقت پر ایمان لانے کے باوجود اگر تم میں صداقت کے لیے قربانی کی طلب پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی پختگی کے لیے آگ اور خون کے دریا کو عبور کرنا ضروری ہے۔ جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ رہو، اور جب تمہارے شکن شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے کی سی ہوگی جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ ابن عامر نے تقریر کے دوران میں ایک ہاتھ سے قرآن اٹھا کر بلند کیا اور کہا، یہ امانت آقائے مدن کو خدائے قدوس کی جانب سے عطا ہوئی، اور وہ دنیا میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد یہ امانت ہمارے سپرد کر گئے ہیں۔ حضور نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ہم اس امانت کی حفاظت تلوار کی تیزی اور بازو کی قوت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جو پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ ابن عامر اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے اور حجاج بن یوسف نے مسئلہ جہاد کو ایک فصیح و بلیغ انداز میں بیان کرنے کے بعد اپنی جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا، یہ خط مرو کے گورنر کی طرف سے آیا ہے، وہ دریائے جیہوی کو عبور کر کے ترکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس خط میں مزید فوج کا مطالبہ کیا ہے۔ میں فی الحال بصری سے چند دنوں تک 2000 سپاہی روانہ کر رہا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اس فوج میں شریک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے؟ اس پر تمام طلبہ نے ہاتھ بلند کر دیے۔ حجاج نے کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف فارغ التحصیل طلبہ کو دعوت دوں گا۔ میں اس فوج کی قیادت اسی مدرسہ کے ایک ہونہار طالب علم کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں عبداللہ بن عبد الرحمن کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، اس لیے میں یہ خدمت اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اب سے جو نوجوان اس کا ساتھ دینا چاہیں، 20 دنوں میں اپنے گھروں سے ہو کر بصرہ پہنچ جائیں۔